السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 3 کے 17ویں رکوع کی انشاءاللہ تعالی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا بلغ افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں. واو زبر و حمزہ زاجر از و از، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرکت ہے، یہ جزم سکون ہے، اور ہمیشہ ہم جزم والے حروف کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا حمزہ زاجر از و از. حمزہ زبر خا زبر خا زا لام زبر زل اخذل. آپ نے دیکھا کہ حمزہ پر بھی حرکت ہے، خا پر بھی اور زال پر بھی. تو جب تینوں پر حرکت ہے تو تینوں کو ایک ہی مقدار سے ہمیں اس طرح پڑھنا ہے کہ آواز ہماری تھوڑی سی بھی مجہول نہ ہونے پائے، نہ ہی ہمارا کوئی کھچاؤ ان حرکات میں ہو. جلدی بھی پڑھنا ہے، آواز مجہول بھی نہیں ہونی اور جھٹکا بھی نہیں ہونا ہے. اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پوری یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، اس لیے ہم نے پڑھا اخذ اللہ. میم یا زر می تا الف زبر تا قاف نون زبر قن میثاقن. یہ قن ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہم قاعدے کو پڑھ چکے کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کہلاتا ہے. اس لیے ہم نے اس میں ایک ٹھہراؤ کیا. میثاقن نون زبر نا، باز یا زر بی نبی یا کھڑی زر یہ نبی نون زبر نا نبیین. لام زبر لا میم الف زبر ما لما. حروف مد اب حروف مدہ کا ہمیں پڑھنے کا طریقہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مدہ ہے یا پھر ہماری دوسرے کلمے میں ہے. تو ہم پاتے ہیں کہ یہ دوسرے کلمے میں ہے. جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس مد کا نام ہمارا مد منفصل ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا. لما حمزہ کھڑا زبر تا یا زبر تی آتی تا پیش تو کاف میم پیش کم آتی تو کم. اب ہم نے پھر یہاں پر ایک ٹھہراؤ کیا کم کے میم اور میم کے جوڑ پر، کیونکہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا. میم نون زر من. اب اس نون پر ہم نے ایک ٹھہراؤ کیا، کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ویورس تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. یہ ہمارا تختی نمبر 7 آپ نورانی قاعدے کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تنوین کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو. اور ورنہ تنوین اور نون ساکن کی آواز کیونکہ یکساں ہوتی ہے، اس لیے تنوین یا نون ساکن کے قاعدے اکثر ایک ساتھ ہی پڑھائے جاتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد فلا حروف آئے تو یہ حرکت جاری ہوگی، فلا آئے تو یہ حرکت جاری ہوگی. اور ہماری تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو حروف اخفا کیا ہوتے ہیں ہمارے؟ آپ میری نورانی قاعدے کی پلے لسٹ میں جا کر قاعدہ نمبر 10 اگر دیکھیں گے تو آپ کو 15 کے 15 حروف اخفا یاد کرنے کو ملیں گے. تو وہاں پر حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو نون کی آواز میں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر رکے. ہم نے صرف ظاہر کر کے نہیں پڑھا نون کو، ہم بلکہ یہاں ٹھہرے. مین اس طرح سے ہم نے اس کو ادا کیا. کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا مین کی تا با واو دو زیر بیوں. بیم پر ہم نے ٹھہراؤ کیوں کیا؟ کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں یا واو میم نون آئیں تو اس قاعدے کا نام ہوتا ہے ادغام ناقص کا قاعدہ. اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کے جوائنٹ پر کتاب بیم اور وہ حکمتیں. کتاب بیم جو جوائنٹ ہے اس پر غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا. ہا کاف زر حک و حک میم زبر ما تا دو زر تین و حکمتن. اب تین کے نون پر ہم نے پھر اخفا کیا کیونکہ حروف اخفا آ رہا ہے دوسرے کلمے میں. کون سا ہے حروف اخفا؟ فرسٹ حروف ہمارا سا حروف اخفا ہے اور فرسٹ حروف کو ہی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہمارا حروف اخفا ہے. اب میم پر تشدید ہے تو میم کو پڑھتے ٹائم ہمارا غنہ ہوگا، اس لیے ہم نے تمہ نہ پڑھ کر ہم نے اسے پڑھا تم. جیم زبر جا حمزہ
मद ज, अब हमज़ा ज़बर अब हुरूफ मद्दा के बाद आप देखेंगे कि हमज़ा इसी कलमे में है। तो इस मद का नाम जब हुरूफ मद्दा और हमज़ा दोनों एक ही कलमे यानी एक ही अल्फाज में हो तो इस मद का नाम हमारा होता है मद मुतस्सिल मद। तफसील इसकी है वाजिब बामानी अहम। पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि इसको 4 अलिफ के बराबर खींचकर हम पढ़ते हैं। काफ मीम पेश कुम जाकुम, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम मीम दो पेश लुम, रसूलुम, मीम पेश मु, अब फिर मीम पर तशदीद है तो गुन्ना होगा। स्वाद दा ज़बर स्वद, मुस्वद्दा ज़िर दी, मुस्वद्दी, काफ लाम दो पेश कुल, लाम ज़िर ली, मीम अलिफ ज़बर मा, मुस्वद्दिकुल लिमा, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, काफ मीम पेश कुम, माआकुम, लाम ज़बर ला, ता वाव पेश तू। लेकिन लतू हम इसको पढ़ते, लेकिन आपने देखा कि छोटी सी हमज़ा यहाँ पर है और हमज़ा के ऊपर जज़म सुकून है। जज़म सुकून जिस हरूफ पर हो उसको हम साकिन बोलते हैं और हमज़ा साकिना पर ये केस व्यूवर्स आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमेशा हमारा झटका होता है। इसलिए हम इसे लतू मीनुन्ना ना पढ़कर हम पढ़ेंगे लतू मीनुन, लतू। ये झटका हमारा इस पर होना है। जहाँ हम बाकी अपने हर अल्फाज को झटके और मजहूल होने से बचाते हैं, वहीं हमज़ा साकिना एक ऐसा हरूफ है जिस पर झटका होना है। मीम ज़ेर मी, नून नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, मीनुन। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए हमने इस पर गुन्ना किया। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, ता नून ज़बर तन, वलतन। अब फिर हमने तन पर क्यों ठहराव किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से स्वाद आ रहा है। वलतन सू, रा नून पेश रुन, नून ज़बर ना, रुन, नून पर क्योंकि तशदीद है तो गुन्ना का कायदा जारी होगा। हा उल्टा पेश हु, लतन सुरुन्नहु। लेकिन हम इसे हु पढ़ते, लेकिन क्योंकि वक्फ़ मुतलक़ की अलामत हमारी आ गई तो हम यहाँ वक्फ़ करेंगे और हम इसको ये भी कह सकते हैं लतन सुरुन्ना। ये थी हमारी एक आयत के ज़रिए से हिज्जे की मश्क। व्यूअर्स, इसी तरीके से आप इस रुकू की जो 17वां और आखिरी रुकू है इस पारे का, इसकी मज़ीद आयत की भी खूब अच्छे से मश्क करें, अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाएं। आज हमारा ये वाला क़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास से नेक्स्ट क़ायदा हम स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।